السلام علیکم ناظرین، پروگرام تبصرہ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نوید اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف سینئر صحافی رمضان سیماب۔ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، یہ ٹاپک عرصہ دراز سے ڈیرہ اسماعیل خان میں چلا آ رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل جو ابھی نئی تحصیل بنی، پہلے قبائلی علاقوں میں شمار ہوتی تھی، ایف آر کے علاقے میں شمار ہوتی تھی، لیکن اب اس کو تحصیل کا درجہ مل گیا۔ اس میں آگ لگ جاتی ہے جنگلات میں، تحصیل درازندہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آگ آج سے نہیں لگی، پچھلے سال نہیں لگی، اس سے پچھلے سال، یہ سلسلہ جو ہے کتنے ہی سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آگ کیوں لگتی ہے؟ کیا موسم کی شدت گرمی کی وجہ سے لگتی ہے، یا جیسا دیگر جنگلات میں ہم دیکھتے ہیں ملک کے بعض اوقات مارگلا ہلز میں لگ جاتی ہے، تو کیا یہ بھی اسی موسمی سلسلے کا ایک کی کڑی ہوتی ہے، یا اس کے لیے کوئی سازش تو نہیں کی جاتی؟ اس حوالے سے بات کریں گے، آخر یہ آگ لگتی کیوں ہے، اور اس میں ایک تواتر ہمیں پچھلے پتہ نہیں کتنے ہی سالوں سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ رمضان بھائی، درازندہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے، کیا وہاں پہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ درازندہ کے جو پہاڑ ہیں وہاں پر گیس کے ذخائر بھی ہیں، آئل کے ذخائر بھی ہیں، تو کیا یہ آگ ان کی وجہ سے لگتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور عناصر جو ہیں وہ تو کار فرما نہیں ہیں؟ کاشف بھائی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کم از کم انٹرنیشنل نہیں تو نیشنل جو طاقتیں ہیں، جو نیشنل ادارے ہیں، جو حکومت ہے، وفاق کی حکومت ہے، وہ اس کے اوپر اس کی توجہ مرکوز ہے۔ اچھا، اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو گزشتہ شب ایک آپریشن ریسکو 1122 نے مکمل کیا ہے، جس میں ٹانک ریسکو 1122 نے حصہ لیا، لکی مروت نے لیا اور ڈیرہ اسماعیل خان نے لیا۔ لیڈ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ کر رہے تھے۔ اچھا، انہوں نے جو ان کے پاس جو فائر بریگیڈ تھی، جو ان کے پاس آلات تھے، انہوں نے جو جا کر جو درازندہ کے علاقے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، تقریباً اس سے 10-12 دن ہو رہے ہیں، اس کو انہوں نے اپنے تئیں بجھا لیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں جو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے، جو کہ پی کے کا علاقہ ہے، اس میں اتنی آگ نہیں لگی۔ جو ضلع شیرانی شروع ہو جاتا ہے، جو کوہ سلیمان کے پہاڑ ہیں، جو جنوبی وزیرستان، کوئٹہ اور ان کو آپس میں ملاتے ہیں، وہاں زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ جو ذوب کا ایریا ہے وہ ابھی تک بجھنے میں نہیں آ رہی۔ پاک فوج بھی اس میں حصہ لے رہی ہے۔ جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف، اس نے بھی خصوصی طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس آگ کو بجھایا جائے۔ اچھا، آگ کن فصلات کو نقصان دے رہی ہے، آگ لگی کیوں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہاں ذخائر ہے، ذخائر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہاں جو میری محکمہ جنگلات کے افسران سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں جو جنگلات ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں، اور یہاں رسائی نہیں ہے، یہاں آمد و رفت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، لوگ نہیں جا سکتے۔ یہاں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو مقامی لوگ ہیں، جو چرواہے ہیں، جنہوں نے اپنی بکریاں یا اپنی جو ان کے پاس جو مویشی ہوتے ہیں انہوں نے چرانے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہاں ایک معمولی سی کسی گدڑیے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس نے جو سگریٹ جلائی تھی یا اس نے کوئی آگ لگائی تھی، وہ ایک درخت کو لگی ہے۔ اس کے بعد وہ چونکہ کافی عرصے سے خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی، وہ جو خشک سالی تھی، وہ جو پہاڑوں میں جو درخت ان کو لگی ہے، جو ابھی تک بجھنے میں نہیں آ رہی۔ اور میری معلومات کے مطابق جو ذوب کے ایریے میں جو سیٹلڈ ایریا ہے، جہاں پر مکانات ہیں، جو گھر ہیں، ان گھروں تک بھی پہنچائی ہے، گھروں کو بھی اس وقت آگ لگ گئی ہے، اور جو ذوب انتظامیہ ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر بھی آ چکے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق جو شاولہ علاقہ ہے، جو ذوب اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان کے علاقہ ہے، درازندہ کے علاقہ ہے، 3 افراد اس آگ سے جہاں بھاگ بھی ہو گئے ہیں، 2 زخمی بھی ہوئے ہیں، بڑا نقصان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے یہاں چلغوزے کی فصل کو ہو رہا ہے۔ جو جنوبی وزیرستان کا ایریا ہے، جو درازندے کا ایریا ہے، جو کوہ سلیمان کا ایریا ہے، یہاں جو سب سے زیادہ جو فصل ہوتی ہے، ایک تو یہاں زیتون پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں چلغوزے کی فصل ہوتی ہے، ڈرائی فروٹ ہے وہ یہاں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ چلغوزے کی فصل کو یہاں سب سے زیادہ نقصان پہنچا، کیونکہ چلغوزے کی فصل بھی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، اس کو بھی آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ ہم اس میں کھوکھلا سا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہم اگر یہ کہیں کہ انتظامیہ کی اس میں غفلت ہے، محکمہ جنگلات کی غفلت ہے، اس میں ہم لوگوں کی اہم فہم کی غفلت ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، جو شہری ہے، جو اوپر گدڑی ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔
اس پر اب فوری طور پر محکمہ جنگلات کو انوائرمنٹل کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کا بہت بڑا یہ سبب اب بن رہا ہے، کیونکہ جنگل کو جو آگ لگ چکی ہے تقریباً 12 دن ہو چکے ہیں اور آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور آگ ابھی تک بجھنے میں نہیں آ رہی۔ وہاں جہاں جنگل کو نقصان ہے وہاں آس پاس کی آبادی کو بھی ماحولیاتی آلودگی کا بہت سخت سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ دھواں جس پوزیشن میں بڑھ رہا ہے وہاں سے عام آدمی کا وہاں جینا دو بھر ہے، جن کو سانس کی بیماری ہے ان کے لیے بھی بڑے پرابلمز بن رہے ہیں۔ اچھا، اس آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جب آگ بجھ جائے گی تو پھر جب یہ راستے ہوں گے جن راستوں پر لوگ جاتے ہیں وہ فوری طور پر یہ یا اپنے کیمپ بنائیں یا اپنی چیک پوسٹیں بائیں جہاں یہ شعور آگاہی کے لیے یہ کام کریں، دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل نہ ہو۔ اچھا، اس وقت جو درازندہ کے مقام پر تھا وہاں بھی مقامی لوگوں نے روڈ بلاک کیا تھا، جو زوب کا مقام تھا وہاں بھی مقامی لوگوں نے روڈ بلاک کیا تھا۔ اچھا، جو اس وقت جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی کام کر رہی ہے، جو ریسکیو 1122 کے ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، پاک فوج کے جوان بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آگ تو لگ گئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے مقامی آبادی بھی کام کر رہی ہے، لیکن چونکہ یہ سطح سمندر سے بہت زیادہ بلند ہے، بات کی جا رہی تھی ہیلی کاپٹر کی، وفاق نے ہیلی کاپٹر بھی بھیجے، لیکن ہیلی کاپٹروں کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے وہ اس آگ کو بجھا سکے، کیونکہ آگ جس تیزی سے پھیل رہی ہے اور آگ جس تیزی سے جس بڑے پیمانے پر لگی ہوئی ہے اس کا بجھنا بہت مشکل ہے۔ تاہم جو ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ یہ آگ بجھ جائے۔ اچھا، آج شام کو جو ایک پہاڑی سلسلوں سے ایک بارش کا ایک سلسلہ جاری ہونے والا ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے اور سنا ہے کہ وہ بلوچستان کے ایریے سے ہی داخل ہوگا۔ اللہ کرے وہ اگر شام کو برستا ہے وہ اتنا تیز برسے کہ اس آگ کو تھما جا سکے، اس آگ کی جو تیزی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اگر یہ آگ کی تیزی نہیں ختم ہوتی تو آگ جو جس طرح اوپر گھنے جنگلات ہیں جو صدیوں سے آباد ہے، جن کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، وہ سارے جنگلات بھی ختم ہو جائیں گے اور جو آس پاس کی آبادی ہے اس کو بھی بڑا نقصان ہوگا۔ جو ماحول گندہ ہو رہا ہے، جو آلودہ ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ جو ہمارا جو مستقبل ہے وہ بڑا آلودہ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو ہمارے جنگلات ہیں، مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی آگ اس طرح لگی ہے، جو کڑی خسور کے جنگلات ہیں، دھپ چپک کے اوپر جنگلات ہیں، یہ معمولی سی غلطی کی وجہ سے لگتے ہیں۔ میری استدعا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے، میری اپیل یہ ہے کہ فوری طور پر چیک پوسٹوں کا انتظام کیا جائے، محکمہ جنگلات بڑے بڑے بورڈ آویزہ کریں۔ دیہاتی لوگ اکثر پڑے ہوئے نہیں ہوتے تو ان کے لیے چیک پوسٹوں سے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ جنگل میں جاتے ہیں ان کو کہا جائے کہ بھائی آپ اپنی سگریٹیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ اپنی ماچسیں یہاں چھوڑ کر چلے جائیں، کوئی بھی ایسی چیز نہ ملے جس سے آگ لگے اور پھر یہ اتنا بڑا نقصان ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو اندازہ لگایا جا رہا ہے 80% علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے، جو بہت بڑا ہمیں معاشی نقصان بھی ہے اور ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر فوری طور پر اس آگ بجھانے کا سدباب نہ کیا گیا تو ہمیں ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ درازندہ کا علاقہ ہو، یوب کا ہو یا پھر شیرانی کے علاقے ہوں، آگ نے اس تمام تر جنگل کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ نقصان ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں جو چلغوزہ کی فصل ہے وہ تو تباہ ہو رہی ہے، یہ آگ بڑھ کر آبادی تک پہنچ سکتی ہے، اس سے بھی نقصانات ہوں گے۔ ایک اور بڑا نقصان کہ اس جنگل کے اندر جو حیوانات ہیں، جو چرند پرند ہیں، جو یہاں کے جنگلی جانور ہیں، جنگلی حیات ہیں، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت پوائنٹس ہیں یہ جنگل کہ یہاں پر اگر آپ کچھ ٹورسٹ سینٹر بنا دیں تو اس سے آپ کو کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ کافی 1-2 ماہ پہلے فیصل امین صاحب نے ہم نے انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ درازندہ کے جو جنگلات ہیں یہاں پر ہم ایک خوبصورت سے ٹورسٹ پوائنٹس بنا رہے ہیں، لوگ آئیں گے، سیر کریں گے، یہاں جو جنگلی حیوانات ہیں ان کے تحفظ کے لیے بھی وہ انہوں نے کہا کہ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر اس امر کو، اس آگ کو دیکھتے ہوئے آپ اس قسم کے سٹیپ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ مستقبل میں کبھی بھی اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے کہ آپ ان جنگل کو سیو کریں۔ دوسری بات، جب مقامی لوگ اپنے جانور لے کر چرانے کے لیے ان جنگلوں میں جاتے ہیں تو یقیناً وہ 1 دن 2 دن وہاں پہ رہتے بھی ہیں، سٹے بھی کرتے ہیں، تو اس دوران وہ وہاں پہ کیمپنگ کرتے ہیں۔ ان کے گلابانی کے لیے کچھ انہوں نے چوکٹے لگائے ہوتے ہیں، 4 دیواریاں قائم کی ہوتی ہیں جن کے اندر جانور ٹھہرتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے رہن سہن کے لیے آگ ضرور لگاتے ہیں۔ آپ جائیں وہاں جانوروں کو بھی چرائیں، لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں کہ جاتے ہوئے، سوتے ہوئے، اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے آپ آگ ضرور بجھائیں، ورنہ حال یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ اب بارشوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے،
تو ہماری یہی دعا ہے کہ قدرت ہی اس قدرت کو بچا لے، یعنی بارشیں ہی اس قدرتی ہمارا جو حسن ہے جنگلات کا اس کو بچا لے، تب تو ممکن ہے، ورنہ ہماری جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں شاید وہ اس آگ پر قابو نہ پا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام میں کسی ایک اور اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔